السلام علیکم دوستو، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی والے نشان کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اگر آپ TGT کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 8477965321۔ آئیے آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ دلی کا دبستان شاعری۔ دلی کی تباہی اور بربادی نے شاعروں نے جمے ہوئے قدم اکھاڑ دیے۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے دلی کو بالکل تباہی کر ڈالا تھا۔ اس کے بعد مرہٹوں اور سکھوں نے دلی کی بچی ہوئی رونق کو ختم کر دیا۔ ہزاروں لوگ دلی میں گھر سے بے گھر ہو گئے۔ شاعر بھی اس سے بہت متاثر ہوئے اور وہ دلی سے لکھنؤ کوچ کر گئے اور کچھ دوسرے مقامات پر چلے گئے، جس طرح سے دلی سے کلکتہ چلے گئے میر امن۔ اس وقت لکھنؤ نواب آصف الدولہ کی بدولت بارونق شہر تھا۔ نواب آصف الدولہ خود بھی شاعر تھا اور دوسرے شاعروں کی بھی قدر کرتا تھا۔ دلی کی تباہی اور بربادی کے وجہ سے لکھنؤ اسکول وجود میں آیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر دلی میں تباہی بربادی نہ ہوتی اور کئی بار دلی لوٹی ہے، ایسا نہ ہوتا تو شعراء بھی لکھنؤ نہ پہنچتے اور لکھنؤ میں دبستان لکھنؤ یعنی اسکول کی بنیاد نہیں پڑتی۔ نواب آصف الدولہ کے عہد میں علم و فن میں نمایاں ترقی ہوئی۔ دلی سے لکھنؤ جو بھی شاعر پہنچا آخر عمر تک لکھنؤ میں رہا۔ مصحفی انشا رنگین اور جرأت کی شاعری لکھنؤ کے ماحول میں خوب پروان چڑھی۔ اصل میں لکھنؤ اسکول کے صحیح بانی ناسق اور آتش ہیں۔ لکھنؤ میں انشا اور مصحفی کے بعد ناسق اور آتش، ان دونوں شاعروں میں بڑی گرما گرمی اور تکرار سے اردو شاعری کو انشا اور مصحفی کے ادبی محرکوں سے کہیں زیادہ فائدہ پہنچا ہے۔ حقیقت میں لکھنؤ اسکول کا رنگ انہی شعراء کے کلام میں نظر آتا ہے۔ لکھنؤ اسکول کی خصوصیت۔ لکھنؤ اسکول کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اردو زبان میں گہرائی اور وسعت پیدا ہوئی ہے۔ دلی اسکول نے اردو زبان میں سادگی، درد اور تاثیر پیدا کر کے زبان کو سلیس بنا دیا اور نوابوں کی دولت نے شاعروں کو خارجیت کی طرف لگا دیا۔ اس طرح لکھنؤ اسکول سے اردو زبان کو بہت فائدہ پہنچا۔ لکھنؤ والوں نے اردو زبان کو سلیقے اور خوبصورتی سے استعمال کیا۔ سادگی، سلاست، بلاغت، رنگینی اور قافیہ پیمائی کی بھرمار ہو گئی۔ اردو شاعروں نے کامیابی کے قدم چومے اور لکھنؤ اسکول کی وجہ سے اردو شاعری عروج پر پہنچی۔ دبستان لکھنؤ یا لکھنؤ اسکول۔ مثنوی گلزار نسیم کا تعلق کس دبستان سے ہے تو آپ کا جواب ہوگا لکھنؤ سے ہے۔ مثنوی گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم نے کس مثنوی کے جواب میں لکھی تو اس کا جواب ہے شہر البیان کے جواب میں لکھی تھی۔ مثنوی شہر البیان کس دبستان شاعری سے تعلق رکھتی ہے تو یہ بھی لکھنؤ سے رکھتی ہے اور میر حسن اس کے شاعر ہیں مثنوی شہر البیان کے۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ لکھنؤ دبستان سے کون کون سے شاعر وابستہ ہیں۔ مشہور نام آپ کو بتاتے ہیں دوستو، یاد رکھیے گا۔ ان میں سے کوئی بھی شاعر آ جاتا ہے آپ کے امتحان میں تو لکھنؤ دبستانی بتائیے گا۔ قلندر بخش جرأت، انشا اللہ خان انشا، غلام حمدانی مصحفی، امام بخش ناسق، خواجہ حیدر علی آتش، دیا شنکر نسیم، مرزا شوق لکھنوی، مرزا سلامت علی دبیر، سعادت خان رنگین، عبدالحلیم شرر۔ اور اگر ہم نظم نگاروں میں بھی نام لیں تو بہت بڑی فہرست ہے، لیکن چکبست ہیں، انیس ہیں، دبیر ہیں۔ انیس اور دبیر جو یہ مرثیے میں آ جاتے ہیں، چکبست نظم نگاری میں آتے ہیں۔ رامائن کا ایک شین ان کی بہت مشہور نظم ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ رامائن کا ایک شین نظم کا تعلق کس دبستان شاعری سے ہے تو وہ لکھنؤ کی دبستان شاعری سے ہے۔ انیس کا تعلق کہاں سے ہے تو وہ دبستان لکھنؤ سے ہے۔ اسی طرح رادھا کنہیا اردو کا پہلا ڈرامہ ہے اور اس کے مصنف ہیں یعنی ڈرامہ نگار ہیں واجد علی شاہ۔ واجد علی شاہ لکھنؤ دبستان شاعر سے تعلق ہے۔
اسی طرح رادا کنہیا بھی دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ڈرامہ امانت لکھنوی اور ان کا ڈرامہ ہے اندر سبھا، یہ بھی لکھنؤ دبستان کا بہت مشہور ڈرامہ ہے۔ راجہ اندر اور نیلم پری اور پکھراج پری ان کے کردار ہیں، اکثر آتے ہیں امتحان میں کہ راجہ اندر، نیلم پری، پکھراج پری کس کے کردار ہیں، تو اندر سبھا کے ہیں۔ اندر سبھا کا مصنف کون ہے؟ امانت لکھنوی ہے۔ مثنوی سحر البیان کے شاعر میر حسن ہیں، اور میر حسن جو ہیں میر انیس کے دادا ہیں۔ اور دبستان لکھنؤ کا بانی کون ہے؟ تو یہاں ہم آپ کو ناسخ بتائیں گے، ہے تو آتش اور ناسخ دونوں ہیں لیکن ناسخ ہیں۔ اور دیا شنکر نسیم جو ہیں، ان کی گلزار نسیم بہت مشہور نظم ہے، گلزار نسیم ہے، گلزار نسیم ان کی مشہور مثنوی ہے، اور یہ مثنوی انہوں نے سحر البیان کے مقابلے میں لکھی تھی۔ اسی طرح سعادت یار خاں رنگین ہیں، سعادت یار خاں رنگین یعنی ان کی مثنوی بہت مشہور ہے، دل پذیر۔ اور ناسخ کا اگر نام آتا ہے کہ ناسخ کے لیے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ پہلوان سخن کا القاب یا خطاب کس کو ملا، تو وہ ناسخ کو ملا، پہلوان سخن۔ سعادت یار خاں رنگین کی مثنوی ہو گئی دل پذیر، ان کی بہت مشہور مثنوی ہے۔ لکھنؤ کے دبستان، دوستو لکھنؤ کے دبستان اور دلی کے دبستان دونوں شمالی ہند میں آتے ہیں، اور دونوں کی تصانیف شمالی ہند سے منسلک ہیں، یعنی کہ ان سب کی تصانیف میں سے کسی کو بھی پوچھ لیا جائے، چاہے دبستان لکھنؤ کی ہو چاہے دلی کا دبستان ہو، تو وہ شمالی ہند ہی کہلایا جائے گا کہ یہ شمالی ہند کی ہیں اگر پوچھا جاتا ہے۔ تو اگلا سوال ہے سعادت یار خاں رنگین کا نام کس دبستان شاعری میں ہوتا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا لکھنؤ کے دبستان شاعری میں۔ کہاں پر؟ لکھنؤ کا دبستان۔ اور تاریخی ناول نگار عبدالحلیم شرر کا تعلق کس سے ہے؟ یہ سوال ہے، دیکھیے تو ان کا بھی تعلق لکھنؤ سے ہے، اور ان کا مشہور ناول ہے فردوس بری، اور والٹر اسکاٹ کے نام سے ان کو خطاب ملا ہوا ہے، ان کو والٹر اسکاٹ کہتے ہیں عبدالحلیم شرر کو۔ اور دیہات کی زندگی ان کا بہت مشہور مضمون ہے، اور گزشتہ لکھنؤ بھی اکثر اس پہ سوال آتے ہیں کہ یہ کس کی تصنیف ہے، دیہات کی زندگی اور گزشتہ لکھنؤ، تو یہ عبدالحلیم شرر کی ہے۔ چھٹا سوال آتا ہے درج ذیل میں کون سا شاعر دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھتا ہے؟ تو مومن خاں دلی کے ہو گئے، اور یہ بچتے ہیں بی والے مرزا شوق۔ مرزا شوق جو ہیں یہ دبستان لکھنؤ کے شاعر ہیں، اور ان کی ایک بہت مشہور عشقیہ مثنوی ہے زہر عشق، جس کی ہیروئن ہے مہجبی، اور ہیرو جو ہیں خود مرزا شوق ہیں۔ اور مومن خاں مومن جو ان کو مکر شاعرانہ کا خطاب ملا ہوا ہے، اور یہ کوٹھے پہ سے گر کر ان کی موت ہوئی تھی، اوپر والے کمرے پہ سے گر کر، یعنی چھت پہ سے اوپر کے گر کر ان کی موت ہوئی تھی۔ اکثر آتا ہے کہ کوٹھے سے گر کر کس شاعر کی موت ہوئی تھی، تو وہ مومن خاں مومن کی ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے دبستان لکھنؤ کی مشہور داستان رانی کیتکی کی کہانی کا مصنف کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا بی والا انشاءاللہ خاں انشا ہیں۔ اور رانی کیتکی کی کہانی کے اہم کردار ہیں کنور ادے بھان اور مدن بان، یعنی رانی کیتکی کی کہانی ہیروئن ہے اور کنور ادے بھان ہیرو ہے، اور مدن بان جو رانی کیتکی کہانی کی سہیلی ہے، اور مدن بان اس کہانی کا جاندار کردار ہے۔ رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب ہے، اکثر پوچھ لیا جاتا ہے کہ شمالی ہند کی کون سی تبعات داستان ہے، تو یہ فسانہ عجائب ہے۔ جان عالم، انجمن آرا، مہر نگار، ماہ طلعت اس کے کردار ہیں۔ سادگی، سلاست، بلاغت، رنگینی اور قافیہ پیمائی کی بھرمار کس دبستان میں ملتی ہے؟ تو جواب ہے آپ کا لکھنؤ میں ملتی ہے۔ ہمیں کہاں ملتی ہے؟ لکھنؤ میں ملتی ہے۔ اور ساتواں سوال ہے لکھنؤ اسکول کی ترقی میں کن شعراء کے ادبی محرکوں نے سب سے زیادہ فیض پہنچایا؟ تو وہ پہنچایا ناسخ اور آتش نے، ان دونوں شاعروں نے سب سے زیادہ فیض پہنچایا ہے۔ خارجیت کس اسکول کی اہم خصوصیت ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا لکھنؤ اسکول کی خصوصیت ہے انشاءاللہ خاں انشا۔ ان کی مشہور مثنویاں ہیں کھٹمل نامہ، مرغ نامہ، اور مصحفی کی ہیں بحر المحبت اور جذبہ عشق، یہ ان کی مشہور مثنویاں ہیں، اور یہ مثنویاں شمالی ہند کی مشہور مثنویاں ہیں۔
خارجیت کس اسکول کی اہم خصوصیت ہے تو وہ ہے لکھنؤ اسکول کی ہے۔ کس کی ہے؟ لکھنؤ اسکول کی ہے۔ تو دوستو، اور یہاں ہم یہ بھی بتا دیں، اردو کا حافظ کس کو کہا گیا ہے تو آتش کو کہا گیا ہے، اور اخلاقی شاعر کا بادشاہ آتش کو کس نے کہا ہے تو وہ فراق نے کہا ہے۔ یعنی دونوں خطاب ان کو آتش کو ملے ہوئے ہیں کہ اردو کا حافظ آتش کو کہتے ہیں اور اخلاقی شاعر کا بادشاہ بھی آتش کو کہتے ہیں، لیکن اخلاقی شاعر کا بادشاہ آتش کو فراق گورکھپوری نے کہا ہے۔ تو یہ ویڈیو تھا دوستو آپ کے لیے دبستان لکھنؤ پر۔ یہ آپ کو کلاس کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ اب اجازت دیجیے، اگلے ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔